روز انشاءاللہ ایک ایسی خاص نماز کا تذکرہ جو بہت کم بیان کی جاتی ہے، تاکہ اس پورے مہینے میں ہم ان نمازوں سے کم از کم واقف تو ہو جائیں جو نمازیں پڑھنے کے لیے معصومین نے طریقے بیان کیے۔ آج کی نماز، یعنی جو آج نماز بیان کرنا ہے نمازوں میں سے، یہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو مفاتیح الجنان کچھ نمازیں بیان اس میں ہوئیں، کچھ کتاب زاد المعاد، کچھ کتاب اقبال سید ابن طاؤس کی کتاب، اور اس کے علاوہ بعض نمازیں بیان ہوئیں الباقیات الصالحات میں کہ جو ملحقات میں شامل ہے مفاتیح الجنان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر پروردگار عالم کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، ورنہ بہت سے ایسے جو اب اہل قبور میں شامل کر لیے گئے، اور مجھے اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہم آئندہ آنے والی کس اور رات میں اہل قبور میں شامل کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ انسان اہل قبور میں شامل ہو جائے اور پھر کف افسوس ملے، اپنے ان اوقات اور ایام کو یاد کرے کہ کاش کچھ اور ثواب بھی حاصل کر لیا ہوتا، کاش کوئی اور عبادت بھی انجام دے کر اپنے ان وقتوں کو محفوظ کر لیا ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ افسوس کی کیفیت میں جانے سے پہلے اپنے دامن اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہوئے چلے، اس یقین کے ساتھ کہ نہ میں نے واپس پلٹ کے یہاں پر آنا ہے اور نہ آپ نے واپس دنیا میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ چلے گئے تو چلے جائیں گے، اور جانے سے پہلے خدا نے ایک ایسا بازار آخرت بنا دیا خاص ماہ مبارک رمضان کہ سونا عبادت ہو گیا ہے، سانس لینا تسبیح پروردگار کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اگر سونا اتنا قیمتی ہو جائے تو جاگنا کتنا قیمتی ہوگا۔ تو جاگتے رہیے، ایسا جاگنا کہ جس سے معرفت قرآن بھی حاصل ہو اور انسانیت کی شناخت بھی ممکن ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ پورے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو الگ الگ عنوانات سے پیغامات کو لیے ہوئے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے قرآن مجید کا عنوان کیا ہے، قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کس کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا مسجدوں کے بارے میں آیا ہے، قرآن کیا گھروں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن پہاڑوں کے بارے میں آیا ہے، یا قرآن بہتے ہوئے سمندر کے بارے میں آیا ہے، جواب سب کا ایک ہوگا، قرآن صرف اور صرف کتاب انسانیت ہے۔ اس کا تعلق نہ تو پہاڑوں سے ہے، نہ آبشاروں سے ہے، نہ مکانات کی دیواروں سے ہے، نہ خالی تمام تر اشیاء کائنات سے، اس کا تعلق صرف انسان سے ہے۔ انسان سنے، انسان پڑھے اور انسان سمجھے کہ انسان کا پروردگار اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ہر سورہ ہی سورہ انسان ہے، چاہے سورہ بقرہ ہو یا سورہ فیل ہو۔ نہ قرآن گائیں کے بارے میں ہے، نہ ہاتھی کے بارے میں ہے، نہ قرآن عنکبوت مکڑی کے بارے میں ہے، نہ قرآن نمل اور نحل شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بارے میں ہے۔ قرآن تو کل بھی انسان کے بارے میں تھا اور آج بھی انسان کے بارے میں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ایک عظیم انسان کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ لہذا قرآن کا محل نزول بھی انسان ہے اور قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے۔ اب چاہے بطور خطابت کے فن کے کہیے، ہم پاکستان کے ایک ایسے خطیب کو جانتے ہیں جو خطابت کا زور ہوا کرتا تھا تو فن خطابت کی بنیاد پر آیتیں ایسے تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا تجھ سے کہتا ہے، یا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اس سے باتیں کرے یا انسان چاہتا ہے کہ انسان خدا سے باتیں کرے، دو ہی باتیں ہیں، رابطے کے دو ذریعے ہیں، میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، دونوں میں میری مرضی شامل ہے۔ میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں یا خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔
دونوں کے عنوانات میں کام تو مجھے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں، ایک انسان کامل وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، ایک انسان کامل یہ جس نے انسان کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے، بہت غور کیجئے گا، شاید آپ اندازہ کریں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، ہو سکتا ہے لائیو بات نہ ہو سکتی ہو تو وائس میسج بھیج کر ریکارڈنگ سے بات محسوس کر لی جائے۔ آپ نے میسج کو آن کیا، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، وہ آپ سے بات کر رہے تھے یا کر رہی تھیں، اس کا میسج ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ آپ نے میسج سنا، ٹھیک، تو آپ نے گویا گرچہ لائیو نہیں تھے مگر میسج سنتے ہوئے لائیو ہو گئے۔ اگر انسان کا میسج آواز ریکارڈنگ کے ذریعے سنے تو لگتا ہے لائیو ہو گیا ہے، اور اگر انسانوں کا رب کا میسج سنے تو کیا لائیو نہ ہوگا؟ یہ قرآن بوسیدہ کل کی کتاب نہیں، قرآن آج کی کتاب ہے۔ کل کی کتاب تھی کل والوں کے لیے، آج کی کتاب ہے آج والوں کے لیے۔ اگر یہ کتاب تبدیل ہوتی حالات و واقعات کے اعتبار سے تو خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، جیسے آپ ہر سال نئی ڈائری ہاتھ میں لے کر اپنی تاریخیں معین کرتے ہیں، خدا ہر سال نئی کتاب بھیجتا، مگر کتاب ہر سال نہ بھیج کے اس نے بتایا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کرو، کتاب تو ہر سال یہی کام آئے گی۔ تو کتاب مسلسل ہے، کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ 1400 سال پہلے کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ مولائے متقیان کا یہ جملہ، جب کبھی میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے، خدا مجھ سے بات کرے۔ اب آیت نمبر 1 سورہ مبارکہ دہر، خدا مجھ سے بات کرے۔ آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے بات کرے؟ ہے کوئی؟ اللہ اکبر! میں کیا مثال دوں؟ چلیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے کا ناظم اگر آپ سے بات کرے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے علاقے کا ناظم ہو کہ شہر کا ناظم ہو کہ شہر کا کمشنر ہو کہ ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی اور اعلیٰ عہدے دار آپ سے بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہو گیا۔ انسان اتنا بلند ہو جائے گا تو کہ خدا تجھ سے بات کر رہا تو کبھی کتاب خدا کھول کر تو دیکھ، یہ کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی لائف کال تجھ سے منسلک ہو گئی ہے۔ یہ سمجھ کے قرآن پڑھ کے تو قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ خدا کی آواز کو سن رہا ہے۔ جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، جب سماعت اتنی بلند ہو جائے، بہت غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کال انسان کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم درمیان میں آ رہی ہو، سگنل ڈراپ ہو رہے ہوں، لوز ہو رہے ہوں یا ویک ہو رہے ہوں، کہہ لیجیے جو زبان استعمال کیجیے آپ اپنے اپنے اصطلاحات کے اعتبار سے، کہ میں کال تو کر رہا ہوں مگر کبھی آواز کٹ جاتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی کٹتی ہے، کبھی آتی ہے، تو کبھی نیند آپ کو آتی ہے، کبھی بیدار ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اور جتنی نیند قرآن پڑھتے ہوئے آتی ہے اتنی نیند تو کبھی اور آتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ الفاظ ڈبل ہونے لگتے ہیں۔ سوچئے گا کیا یہ کمزوری بدن ہے یا کمزوری روح کا عنوان ہے؟ نفس غالب ہو گیا، روح کمزور ہو گئی۔ میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے قسم بخدا اگر آپ اپنے عزیز دوست سے بات کر رہے ہوں اور ہوں ہاں کریں اس طرح سے تو آپ کو اچھا جواب مل جائے گا۔ یہ خدا مہربان ہے کہ آپ اس کو جتنی ویلیو دے رہے ہیں اپنے پروردگار کو وہ کتنی مختصر ہے۔ اس سے بات بھی کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور بھی ہے اور نیند غالب بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب پورے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کا طریقہ سمجھایا، کیا انداز بتایا، کیسے تلاوت کی جائے، کہ خدا کے لیے اس بات کے پیچھے مت پڑ جائیے گا کہ مجھے سورہ ختم کرنا ہے، مجھے پارہ مکمل کرنا ہے، مجھے نصف قرآن تک جانا ہے۔ آپ سمجھیے مجھے خدا تک جانا ہے۔
اگر ایک لائن خدا کی بات آپ تک پہنچ گئی تو رابطہ ہو گیا. اب چاہے پوری کتاب پڑھیے کہ نہ پڑھیے، ایک آیت کافی ہے. اور اگر ایک آیت میں بھی انسان رابطہ قائم نہ کر پایا، پورا قرآن پڑھ لے. الفاظ قرآن قرآن نہیں ہیں، اصلا رابطہ خدا قرآن ہے. رابطہ خدا قرآن ہے کوئی انسان جو اپنے رب سے بات کر رہا ہو؟ امام فرماتے کہ جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جہاں کہیں ایسی آیت واقع ہو جائے کہ تمہیں جیسے تم خدا کی بات سن کر جواب دینا چاہو تو جواب ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں. جواب کیا دینا چاہیے؟ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا تعریف کیجئے، اتنے سارے کھانے بنائے گئے آج افطار کے عنوان پر، تعریف کیجئے ماشاءاللہ کیا کیا کھانے بنائے گئے ہیں. میں حیران تھا تعریف کس کی کروں، کس کی مذمت کروں. میں نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی تمام نعمتیں ہیں، انسان کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ تو اگر دنیاوی نعمتوں کے عنوان سے یہ آیت، تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا بندہ. ایک اور عظیم انسان کی بہترین دعوت فکر فرماتے ہیں کہ جب تم پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب خدا تم سے کہتا ہے کہ تم دونوں، ایک گروہ جن ایک گروہ انس، تم دونوں اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب یہ سوالیہ جملہ ہے، جواب دینا چاہیے. اگر کوئی فون پر آپ سے سوال کر رہا ہو، بتائیے آپ نے ہمارے لیے عید کا سامان بھیج دیا، اور آپ جان بوجھ کے کہیں آواز نہیں آ رہی. سوال کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن سب کو دھوکہ دینا آسان ہے، سب سے مشکل ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اور جو انسان خدا کو دھوکہ دے رہا ہو، وہ خدا کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جیسے انسان اگر خود کو تلاش کر لے تو خود کو تلاش نہیں کر رہا، خدا کو تلاش کر رہا ہے. چلیے خدا کا لطف و کرم کہ خدا نے انسان کو دعوت فکر دی. روز انشاءاللہ ایک ایسی خاص نماز کا تذکرہ جو بہت کم بیان کی جاتی ہے، تاکہ اس پورے مہینے میں ہم ان نمازوں سے کم از کم واقف تو ہو جائیں جو نمازیں پڑھنے کے لیے معصومین نے طریقے بیان کیے. آج کی نماز، یعنی جو آج نماز بیان کرنا ہے نمازوں میں سے، یہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو مفاتیح الجنان کچھ نمازیں بیان اس میں ہوئیں، کچھ کتاب زاد المعاد، کچھ کتاب اقبال سید ابن طاؤس کی کتاب، اور اس کے علاوہ بعض نمازیں بیان ہوئیں الباقیات الصالحات میں کہ جو ملحقات میں شامل ہے مفاتیح الجنان کے ساتھ. اس میں سے ایک نماز کا نام ہے صلاۃ العفو، یا اردو میں کہیں العفو، نماز عفو، معافی مانگنے والی نماز. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ 2 رکعت نماز ہے. نیت ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز عفو قربتاً الی اللہ، اور رکعت اول ہو کر رکعت دوم، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا. میں کوشش کروں گا کہ ایسی نمازیں بیان کروں جو میں اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں. انا انزلنا تو اتنا مشکل سورہ نہیں ہے، نماز مکمل کیسے کرنی ہے. اب انا انزلنا پڑھنے کے بعد آپ نے حالت قیام میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے. بہت چھوٹا جملہ ہے. کیا ہے؟ ربی افوکا 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 15 مرتبہ. رکوع میں جائیے، رکوع کا ذکر کیجئے، پھر ربی افوکا 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 10 مرتبہ پڑھنا ہے. بالکل نماز جعفر طیار کے انداز میں جب کھڑے ہوں رکوع سے سیدھے ہو کر 10 مرتبہ کہیں ربی افوک، سجدہ اولا میں ذکر کے بعد کہیں ربی افوک،
سجدے اولا سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر کہیں ربی افک، سجدہ ثانیہ میں پھر ذکر کے بعد کہیں ربی افکا افکا افکا. اسی انداز سے 2 رکعت نماز مکمل کرنی ہے. نماز کا نام ہے نماز اف. ماہ رمضان سے بہتر اور کون سا رحمت کا مہینہ ہوگا جہاں انسان خدا سے معافی مانگنا چاہے اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا تو ہر وقت معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، ماہ رمضان میں تو ہر ساعت میں معاف کرتا ہے.